بسم اللہ الرحمن الرحیم. Make sure to subscribe our channel and turn the notification on for more updates. Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أما بعد فأعوذ بالله السميع
العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ لا تعداد درود و سلام۔ سامعین محترم، بات ہو رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے اپنے بہترین بندے کو، جن کا نام نامی اور اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اپنے پاس بلا کر بہترین انداز میں VVIP ماحول میں ایک تحفہ دیا تھا جس کو ہم نماز کہتے ہیں۔ اس تحفے کی حفاظت ہم نے کس طرح کی ہے یا کس انداز میں کر رہے ہیں، یہ چونکہ ہم سب کا تھا اور ہم سب نے اس کی حفاظت کرنی تھی، کیا ہم اس پہ پورے اتر رہے ہیں یا اس کی حفاظت کر رہے ہیں، یہ ہم میں سے ہر ایک سب سے بہتر جانتا ہے۔ کوئی کسی کو یہ الزام نہیں دے سکتا کہ تم یہ کرتے ہو، تم یہ نہیں ہو، وہ نہیں ہو۔ ہر بندہ اپنے اندر خود محتسب ہے، خود اپنا احتساب کرنے والا ہوتا ہے۔ ہم یہ بھی بات کر چکے کہ اللہ رب العزت نے اس تحفے کو دے کر اس کو کس طرح کرنا ہے، کون کون سے اوقات میں کرنا ہے، وہ سب کچھ ہمیں بتا دیا۔ نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے اور صحابہ اکرام کے ذریعے سب کچھ ہم تک پہنچ گیا ہے، لیکن ستم کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اس کی حفاظت تو کیا کرنی تھی، اس کی ادائیگی میں بھی ایسے ایسے خرافات میں نے اس میں ڈال دیے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ جیسے ہم اوورآل مسلمان ہیں نا سارے، ہم اپنے آپ کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے کہتے ہیں، اور اغیار جو ہیں وہ جب ہم کو دیکھتے ہیں نا، ہمارے کردار کو، ہمارے کریکٹر کو، وہ کسی نے خوب کہا تھا کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یہودی بھی ہمیں دیکھ کر شرماتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں کیا ہیں، کہ اتنا پیارا دین، اتنا بہترین قانون ان کے پاس موجود ہونے کے باوجود یہ کیا کر رہے ہیں۔ اور جو ہمیں بہترین بنایا کرتی تھی چیز، وہ یہی نماز تھی، یہی تحفہ تھا اللہ رب العزت کی طرف سے عنایت کردہ کہ تم اس کو پکے طریقے سے پکڑ لینا۔
اگر تم اس کو صحیح طریقے سے، بلکہ نبی مکرم علیہ السلام کی زبانی آپ نے فرما دیا کہ تم اگر اس کو اپناؤ گے نہیں تو تم مسلمان ہی نہیں ہو. بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. تو کیا جو ہماری پہچان ہے، اپنی پہچان کو بھی ہم کھو بیٹھے. ہم نے اس کی حفاظت تو کیا کرنی تھی، اس کی ادائیگی میں بھی ہم نے بہت کچھ کھو دیا. ہم نے جو اس میں جذبہ ہونا چاہیے تھا نا، جو اس میں خلوص ہونا چاہیے تھا، جو اس میں محبت ہونی چاہیے تھی، وہ اس میں نہیں ہے. جب پر مغز ہی کوئی چیز نہیں ہونی تو اس کا رزلٹ بھی کوئی نہیں نکلتا. کوئی بچہ چھوٹا کام کر رہا نا، کوئی غلط، کوئی ویسے ہی، تو ہم کہتے ہیں ویسے ہی دھیانے لگا ہوا ہے، کوئی بات نہیں، چھوڑ دے گا، خود ہی کچھ نہیں ہوتا، آپ رہنے دو اس کو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کو. ہم وہ نماز پڑھ رہے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں. اعلیٰ مسلم شریف کی پہلی حدیث ہے. میں بتانا جو چاہ رہا ہوں کہ نماز کی ادائیگی کیسے کرنی ہے. ہم نے شروع سے ہی اختلاف، اتنا شیطان نے ہمارا اس معاملے میں حرج کیا ہے، اتنا ہمیں نقصان پہنچایا ہے کہ الامان والحفیظ. پہلی حدیث مسلم شریف کی کافی لمبی حدیث ہے. حدیث جبریل کے نام سے بھی مشہور ہے اور حدیث احسان کے نام سے بھی مشہور ہے. پوچھا جبریل علیہ السلام نے مختصر کہ مل احسان یا رسول اللہ، احسان کیا ہے اللہ کے رسول؟ تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت بندگی اس طرح کرنی ہے گویا تم اسے دیکھ رہے ہو. اگر کہیں یہ جذبہ نہیں بن رہا تو کم از کم اتنا ہو کہ فإنہ یراک، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ اسی چیز کو اگر ہم لے لیں، ہر بندہ اپنے اوپر اپلائی کرے، ہر بندہ کہ میں کیسی نماز پڑھ رہا ہوں، کہ میرے تصور میں ہے کہ میں مالک کے سامنے کھڑا ہوں، جو رب العالمین ہے، جو مالک یوم الدین ہے، جو وتعز من تشاء وتذل من تشاء ہے، جو بیدک الخیر ہے، اس کے سامنے کھڑا ہوں. میرا تصور نہیں بنتا، یہ بھی تصور نہیں بنتا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. دونوں چیزوں سے ہماری آج کی نماز آ رہی ہے. جو صحابہ نے نماز پڑھی ہے اس کو دیکھیں، جو تابعین اور تبع تابعین کی نماز، ائمہ اکرام کی نماز کو دیکھیں ذرا. آج تو ہماری نماز ہی تضادات کا شکار ہو گئی نا. جب تک مثال پچھلے جمعے میں شاید دی تھی، اکثر دیا کرتا ہوں جو سمجھ آ جائے، کہ جب کسی ملک کا ویزا ہم اپلائی کرتے ہیں نا تو اس کی جتنے کالم ہیں سارے بڑے دھیان سے، بڑی توجہ سے پر کرتے ہیں کہ کہیں ایک بھی مسٹیک ہو گئی تو ریجیکشن کے زیادہ چانسز ہیں، ویزا نہیں ملے گا مجھے. تو یہ ویزا لگوانا ہے کہ نہیں، یہ ہمارا ویزا فارم ہے نا، یہ ہمارا یہ لگوانا ہے کہ نہیں آگے جنت کے لیے. یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. جتنے مرضی کلمے پڑھ لیں، جتنے مرضی کلمے پڑھ لیں، آپ حج کر لیں، زکاتیں دیں، صدقے دیں، جو مرضی کریں، نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر نماز ہے بھی تو درست نہیں تو بھی کچھ نہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر نماز ہے تو طریقے سے نہیں تو کچھ نہیں ہے. یہ ہم نے ویزا کالم جو ہے وہ فارم اس کو پر کر رہے ہیں مالک کے سامنے کھڑے ہو کے. اسے کبھی ہم حوالے دیتے ہیں، کبھی ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، کبھی اس کے پاؤں پڑ جاتے ہیں، کبھی اس کے آگے جھک جاتے ہیں، لیکن مطلب نہیں حل ہو رہا.
آغاز میں ہی اختلاف ڈال دیا شیطان نے. کوئی کہتا ہے ہاتھ ایسے رکھنے ہیں، کوئی کہتا ہے ایسے رکھنے ہیں، کوئی کیسے رکھنے، کوئی کانوں کو لگا رہا ہے، کوئی ایسے لگا رہا ہے. کبھی نہیں میں نے کوشش کی، کبھی بھی کوشش نہیں کی کہ میں دیکھوں صحیح نماز کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، اتنے جو بندہ ناول پڑھتا ہے، کوئی اخبار پڑھتا ہے، روز کی سرچ مارتا ہے، ادھر دیکھ ادھر دیکھ، تو کسی بھی صحاح ستہ میں سے کتاب الصلاۃ کا مطالعہ نہیں کر سکتا. صحاح ستہ میں سے جو صحیح کتب ہیں 6، بات آتی تو دکھ ہوتا ہے کافی کہنے کے لیے کہ ہم کتنے غافل ہیں، ہمیں اپنی صحیح کتب کا نام تک نہیں آتا، ان میں اندر کیا ہے وہ تو بڑی دور کی بات ہے نا. صحاح ستہ کا مطلب نہیں ہمیں پتا، صحاح ستہ کہتے ہیں کسے. اتنے ہم غافل ہیں اپنے دین سے. ایون کہ کسی کو اسلامی مہینے کی تاریخ کا بھی نہیں پتا ہونا. انگریزی سب کو پتا، آج 2 تاریخ ہے، 2021 ہے. اللہ سے دعا کیا کریں اللہ ہم کو دین کی ہر بات کی خبر رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور کوشش بھی کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم کوشش نہیں کرتے، ساتھی آمین سلام پھرنے ہیں، ہم وہ گئے، آپ کون ہم کون، کوئی بات نہیں. کہاں ہاتھ رکھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حذو من کبیہ، اپنے کندھوں کے برابر، سیدھے، ہینڈز اپ جیسے کہتے ہیں، ہینڈز اپ سیدھے. 2 احادیث ہیں، ایک کان یہ نیچی اس کا حصہ، اور دوسرا کندھے، ادھر تک یا ادھر تک. یہ کوئی چکر نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. ہڑیا بگاڑنے کی سٹارٹنگ ہو گئی نماز کی. اللہ رب العزت کی طرف سے جو معراج کا تحفہ تھا اس کا ہم ہڑیا ٹائٹ کرنے لگے ہیں اپنی مرضی. میرا مولوی ایسے کرتا ہے، میرا مولوی ایسے کرتا ہے، ایسے کرتا ہے. اور جس نے دی ہے، جس نے بھیجی ہے، جس نے کہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کیسے پڑھی ہے یہ دیکھا کبھی نہیں دیکھا. اس کے بعد ہاتھ کدھر باندھنے، ہاتھ کیسے باندھنے ہیں، کوئی مجھے علم نہیں، صرف دیکھا ہے میں نے، سنا ہے میں نے. کوئی ادھر باندھ رہا ہے، کوئی ادھر باندھ رہا ہے، کسی کا کوب اوپر نکلا ہو، کسی کا نیچے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب طریقہ ایک ہے، نماز ایک ہے، کہا اس طرح ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو. 2-3 ہیں، ناف سے اوپر جہاں مرضی باندھ لو، ناف سے اوپر. صدر ہی کے بھی لفظ ہیں، اساد علی اساد کے بھی ہیں، ادھر ہاتھ درمیان ہے، عزد علی، یہ عزد علی عزد، یہ ساد علی ساد، ید علی ید کے بھی ہیں ادھر. لیکن زیادہ یہ محدثین اس کو احسن قرار دیتے ہیں. میں اس میں بھی رولا ڈال دیا، میں نے ناف سے نیچے لے گیا جہاں سراسر غلط ہے. یہ ادائیگی کی میں بات فارم فل کرنے کی کر رہا ہوں جو جنت میں ہم نے جانا. جنت میں داخلے کا فارم وہ فل کر رہا ہوں میں یہاں، مالک کے سامنے کھڑا ہو کے اقرار کر رہا ہوں. جو بتایا ہے پیغمبروں نے، جو پیغمبر اسلام نے، نبی رحمت نے، حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ نہیں کر رہا، اپنی مرضی کر رہا ہوں میں. جانا میں نے جنت میں ہے، طریقہ مختلف ڈھونڈ رہا ہوں، جو اصل ہے اس کو چھوڑ دیا میں نے، اس کا حلیہ بگاڑ دیا، مالک کی لاج نہیں رکھی اس کے تحفے کی میں نے. اب جو اس ساری نماز میں اصل چیز ہے، جو سورۃ فاتحہ جس کو کہتے ہیں، اس کو نکال دیا میں نے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز ہی نہیں جو فاتحہ نہیں پڑھتا. میں نے اس میں توجیہیں ڈھونڈنی شروع کر دی، میں نے اس کا حل نکالنا شروع کر دیا کہ نہیں جی صرف مولوی صاحب پڑھے ہیں.
یہ صاحب پڑھیں، جو آگے کھڑے ہیں وہ پڑھتے ہیں، وہ سب کو لے کے چل رہے ہیں، وہ انجن ہیں باقی ڈبے ہیں، کئی مثالیں لوگ دیتے ہیں۔ میں کہ انجن نے صرف فاتحہ ہی پڑھنی ہے اور کوئی نہیں پڑھنی؟ وہ جو امام صاحب ہیں وہ اللہ اکبر کرتے ہیں، آپ بھی پیچھے کرتے ہو، کیوں کرتے ہو پھر؟ وہ امام صاحب نہیں کر رہے؟ رکوع میں جاتے اللہ اکبر اٹھ کے سمیع اللہ لمن حمدہ کرتے ہو، وہ امام صاحب نہیں کر رہے، صرف فاتحہ پہ آ کے۔ شیطان نے اس طرح غافل کیا ہے، میرے مالک کہتے ہیں سورۃ کہف میں اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ جتنی مرضی دلیلیں دو یہ نہیں مانتے، ہدایت ہی نہیں میں نے دینی ان کو۔ یہ پتہ کب صورت پیدا ہوتی ہے؟ جب ہمارے والی نمازیں ہو جائیں، جو بے اثر بے لذت ہو جائیں نا نمازیں، جذبہ جن میں نہ ہو، احساس نہ رہے، روح نہ رہے، جب اس طرح کی عبادت ہو جائے تو پھر اس کا مزہ کوئی نہیں رہتا، پھر یہ بد عملی کی طرف بندہ چلا جاتا ہے، اور جب بد عملی کی طرف جاتا ہے اتنا دور نکل جاتا ہے کہ مالک کہتے ہیں اب تو بے عدالت ہو گیا ہے۔ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، کسی صورت کبھی بھی ہدایت نہیں پائیں گے یہ لوگ۔ اللہ سے دعا کریں ایسے مسلمان جو عمل کرتے ہیں ان میں اللہ ہمارا شمار مت کرنا۔ فاتحہ ہی نکال دی ہم نے، نماز ختم، فاتحہ گئی تو نماز گئی، پھر رکوع میں ہم آئے۔ ادھر بھی ہے صحابہ اکرام فرماتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ قبل رکوع سے پہلے بھی نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام رفع یدین کیا کرتے، یعنی کہ دونوں ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔ ہمیں تو چڑ ہو گئی ہے لفظوں سے بھی، نہ ہم نے آمین کہنی، نہ فاتحہ پڑھیں گے تو آمین کہیں گے نا، اونچی نیوی کا فرق ڈال لیا ہم نے، حالانکہ آپ کا صحیح فرمان ہے اِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین بالجہر، اونچی آواز میں آمین کہو، حکم ہے محمد رسول اللہ کا، ہم نہیں مانتے۔ اور ساتھ وضاحت فرمائی، فرشتوں کا لفظ سنا ہے ہم نے، ادھر بھی بیٹھتے ہیں، ہم نے دیکھے نہیں ہیں، موجود بھی ہیں ادھر۔ وہ فرشتے وہ ہیں جو لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی وہ معاف کر دیا گیا۔ اتنے مواقع ہمیں تو ملے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے تحفہ ہو یا مالک کی کوئی بات ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، صحابہ کا عمل ہو، ہم نے نہیں کرنا۔ وہ شیطان اس قدر ہمارے اندر گھس چکا ہے۔ فاتحہ بھی گئی، آمین بھی گئی، پھر رفع یدین وہ بھی گئی، وہ گیا نیچے۔ آگے سبحان ربی العظیم آیا 3 دفعہ میں نے پڑھنا ہے۔ آگے حالہ لکھا ہے، میں سینسلیس ہو چکا ہوں اس معاملے میں، میرے شعور نہیں کام کر رہا، حالہ آگے لکھا ہے کم از کم 3 دفعہ پڑھے، میں پڑھتا ہی 3 دفعہ، پڑھتا ہی 3 دفعہ۔ مجھے نہیں پتا میں کیوں نیچے ہوا، رکوع کیوں کیا، کس کے آگے جھک رہا ہوں، میرا مقصد کیا ہے، نہیں پتا مجھے۔ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ بھی ادھی رہ گئی، ربنا ولک الحمد، اللہ اکبر ہو گئے۔ عجیب قسم کا میں نمازی نظر آتا ہوں، جب کوئی غور سے دیکھے نا، کوئی اغیار کہ ایک طرح کے لوگ ہیں، وہ کسی طرح پڑھ رہا ہے، وہ کسی طرح پڑھ رہا ہے، حالانکہ وہ ہماری مثالیں دیا کرتے تھے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، وہ کروڑ پتی بھی ادھر ہے، ساتھ ریڈی والا بھی کھڑا ہے، اتنا پیارا ماحول۔ وہ یہ سارے مل کے مالک کو کوئی بات کہیں گے، وہ کیوں نہیں مانتا؟ وہ تو مانتا ہے۔
الصلاۃ ہوا دعاء، نماز ایک دعا ہے، ریکویسٹ ہے، یہ ریکویسٹ فارم ہے جو جنت کے لیے ہم مارے پھرتے ہیں، جو دعوے کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، دعویٰ میرا یہ ہے، لیکن کام میرا ایک نہیں اس جیسا، جو طریقے حصول جنت کے ہیں وہ رہے ہی نہیں، جو اپنی جو ذاتی طور پہ ہم مسلمان جو ہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ بحیثیت انسان، پھر بحیثیت مسلمان، مجھے میری ویلیو کے نہیں پتا، میری سب سے بڑی عظمت یہی ہے کہ میں اپنے مالک کے آگے سر جھکاؤں، سب سے بڑی میری عظمت یہ ہے، لیکن نہیں، اختلاف ڈال دیے اس میں نے، ہم نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ میری توجہ کیا ہوتی ہے کہ پہلے تو میرے ساتھ کھڑے ہونے والا یہ کون ہے، یہ وہابی ہے کہ سنی ہے، میری یہاں سے یہ ٹینشن شروع ہو گئی ہے نماز میں، یہ پاؤں ساتھ ملائے گا میں نے نہیں ملانے، یہاں سے میری ٹینشن شروع ہو گئی، تو نماز خاک میں، اللہ کو خاک میں اپنی بات کروں گا، کیا کہوں گا اپنے مالک کو؟ جب میری توجہ یہ ہوئی کہ یہ میرے ساتھ لگے گا میں نے دور ہٹنا ہے، جب میری توجہ یہ ہوگی، میری توجہ یہ ہوگی میں نے جانا ہے، بازار جانا ہے، میں نے دکان پہ بیٹھنا ہے، کوئی گاہک نہ آ جائے، یہ نہ ہو جائے، جب میری توجہ ادھر ہے کہ میں ہاتھ ادھر باندھوں، نہیں میں نے ہاتھ ایسے رکھنے ہیں، اندر انار ہم لے لیتے ہیں، انار چھلکے کھانے کے تو نہیں لیتے، چھلکے تو نہیں کھانے ہوتے، اس کے دانے کھانے ہیں نا، میں چھلکے کھا کے چلا جاتا ہوں، دانے ادھر ہی پھینک جاتا ہوں، اثر نہیں لیتا میں اس کا، نہ اپنی ویلیو کو پتا، نہ مالک کی طرف سے عنایت کردہ ہمارا اعزاز اس کا ہمیں پتا، نہ اس کی حفاظت، نہ اس کا تقاضا، کچھ بھی نہیں ہم کر رہے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے، صحیح نمازی پکے مسلمان، صرف مسلمان، سنی وہابی نہیں، صرف مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، پھر شاید ہم اس طرف بھی توجہ آ جائے ہماری کہ ہم کر کیا رہے، ہم نے جانا کدھر ہے، پھر التحیات آ جاتی ہے، سجدہ آ جاتا ہے، اس میں بھی وہی 3 دفعہ ادھر ادھر، اس کے بعد اذکار جو سب سے لازمی، غور سے سننا میری بات یہاں سے، جو سب سے ایسے سمجھے فارم کو امپروو کرنا ہے، جنہوں نے آگے پہیے لگنے ہیں اس فارم کو، وہ اذکار کے ساتھ لگنے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو نماز، فرض نمازوں کے بعد ذکر نہیں کیا کرتے تھے، ہاتھ پکڑ کر کھینچ کے بٹھایا کرتے تھے غصے کے ساتھ، اور کہا کرتے تھے کہ اللہ نے پہلی امتوں کو برباد ہی اسی لیے کیا ہے کہ وہ عبادات کے بعد اذکار نہیں کیا کرتے تھے۔ آج ہم بھی چل پڑے ہیں اس نہج میں، ہم غصے ہوتے ہیں مولوی صاحب پہ، ہم غصے ہوتے ہیں امام صاحب پہ، ایڈی لمبی نماز کیوں پڑھائی ہمیں، مولوی جی تو انہوں کو کم نہیں سانو بڑے نے، ہم کہتے ہیں محمد رسول کا فرمان ہے انما جعل الامام لیعتم بہ، امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی پیروی کرو، اتباع کرو اس کی۔ ہم مولوی صاحب ذرا التحیات میں لمبی آیتیں دعائیں پڑھ لیں نا، ہمیں تو سوائے ربی جلنے کی آتا ہی کوئی نہیں نا، یا کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ مسئلے کی باتیں بھی میں یہاں کرنا چاہ رہا ہوں، یہ صرف ربی جلنی نہیں ہے، اس کے بعد درود شریف کے جتنی بھی قرآن اور حدیث میں آیات آتی ہیں جتنی مرضی پڑھ سکتے ہو، یہاں جتنی بھی آتی ہیں ساری کر سکتے ہیں، کیونکہ یہی چیز ہے۔ اب میں دوزانو ہو کے بیٹھ گیا ہوں اپنے مالک کے سامنے، جسے ہم عطیات کہتے ہیں، دونوں گھٹنے موڑ کر اب مالک کے سامنے بیٹھ گیا ہوں، اب میں نے ترلے کرنے ہیں اس کے
اور ریفرنس کے ساتھ کرنے ہیں، حوالے دے دے کر کرنے ہیں۔ شروع ہو جائے اتحیات سے لے کے، اگر درود بھی بھیجنا ہے تو وہ بھی فرمایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم کا ریفرنس دینا۔ میرے دادا ابراہیم جو ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، جیسے تو نے ابراہیم پہ رحمتیں بھیجی اس سے میرے بھیج۔ حوالے دے دے کر مالک سے مانگنا ہے یہاں میں نے۔ اچھا چلے ربی جلنی، کمپیٹنٹ ایک دعا ہے ربی جلنی جو ہم پڑھتے ہیں، کس کو ترجمہ آتا اس کا؟ شاید 0.some% یہاں لوگ جو موجود ہیں آتا ہوگا، اور یہ بھی نہیں پتہ یہ دعا ہے کس کی، یہ بھی نہیں پتہ ہے کیا، مانگتے کیا ہیں۔ اپنی اولاد کے لیے مانگتے ہو نا سارا کچھ، اللہ جی بہتر مستقبل، اللہ جی فیوچر سیٹ ہو جائے، اللہ جی یہ ہو جائے، اللہ جی یہ ہو جائے۔ یہ بابا جی کی دعا نہیں تھی، یہ بابا جی کہتے تھے میرے پتر کو نمازی بنا، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ جی مجھے بھی بنا، میری اولاد کو بھی بنا۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں میں اللہ سے مانگ کیا رہا ہوں، مجھے تو یہ نہیں پتہ۔ جتنی بھی دعائیں آتی ہوں آپ کو، مولوی صاحب پڑھ رہے ہیں سلام نہیں پھیری تو آپ نے پڑھتے رہنا ہے، دعائیں کرتے رہنا ہے، چپ کر کے نہیں بیٹھ جانا۔ ہم تو 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پہ چپ کر کے سجدے میں پڑے رہتے ہیں۔ کوئی اس میں یہ نہیں ہے کہ طاق ہو کہ 5 باری پڑھنا ہے، 7 باری 9 باری، یہ نہ، 3 سے اوپر ان لمیٹڈ جتنا مرضی پڑھو جب تک امام صاحب سر نہیں اٹھاتے۔ 3 سے زیادہ، بڑی بھی جلدی ہو اکیلے میں بھی پھر بھی 3 سے زیادہ، تب تک پڑھتے رہو سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ جب تک امام صاحب سر نہ اٹھا لیں۔ اور ایک اور بات سن لیں، امام صاحب سے پہلے سر نہ اٹھانا، کیونکہ جان نہیں چھوٹنی تب تک سلام نہیں پھیر لینی، مولوی صاحب نے جان نہیں چھوٹنی تو گناہ پتہ کتنا اس کا۔ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جو امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے میرا دل کرتا ہے کہ اس کا سر گدھے کا سر بن جائے۔ یہ صحیح حدیث سنا رہا ہوں آپ کو۔ ہم بڑے مفتی بنے پھرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم امام کو تابع کرتے ہیں، امام کے تابع نہیں ہوتے اس معاملے میں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں چھوٹی ہیں نہیں، اس کا تعلق میری آخرت کے ساتھ ہے، میری جنت کے ساتھ ہے۔ جب اس کو میں امپلیمنٹ صحیح کروں گا تو پھر ہی بات بننی ہے، جب میں عمل صحیح نہیں کروں گا تو بات نہیں بننے والی۔ وہ فارم ہی ریجیکٹڈ ہوتا ہے، ٹوکری ردی کی ٹوکری میں پڑا ہوتا ہے، اس کو پوچھتا بھی کوئی نہیں، وہ فائل آگے ہی نہیں جاتی۔ جس دعا کے آگے سے مجھے یاد آ گیا، سنتے چلے یہ بھی، جس دعا میں درود شریف نہ ہو، اللہم صلی علی محمد نہ ہو، وہ دعا آپ کا فرمان ہے کانوں سے اوپر نہیں جاتی۔ وہ اللہ کے پاس تو بڑی دور کی بات ہے نا، وہ کانوں سے بھی اوپر نہیں جاتی۔ ہم عجیب غریب ہم کام کرتے ہیں، ہمارے عجیب غریب طریقے۔ ہم سلام پھیرتے ہیں، سلام جب پھیرتے ہیں، بعض سلام لیتے ہیں ادھر، بعض لوگ ہمارے ہی مسلمان ادھر بھی سلام لی ادھر بھی سلام لی، حالانکہ سلام پھیر لی ہے، تم پر بھی سلامتی ہو تم پر بھی ہو، پھر وہ ہاتھ سے سلام لیتے ہیں۔ بات دور نکل جانی ہے۔ آج اس نماز کو صرف نماز تو تحفہ ملا تھا، اور بھی بڑا کچھ دیکھا تھا جب لنوریہ کی بات ہم نے آگے کرنی ہے انشاءاللہ۔ آج میں کوشش کرنی ہے، میں نماز کو سمیٹوں کہ ہم کس طرح ہم نے اس کا حلیہ بگاڑا ہے جو اللہ رب العزت نے تحفہ دیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر، کس طرح ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اس کو ہم نے اسپرٹ لیس، کوئی جذبہ ہی نہیں چھوڑا اس میں۔ سلام پھیر لے،
اب ذکر شروع ہونے ہیں اپنے اپنے. کوئی سلام پھیرتے ہی کہنا شروع کر دیتا ہے افضل الذکر کلمۃ لا الہ، پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. ہے ہی نہیں. یہ کہاں سے آیا کہ ذکر کرنا ہے نماز کے بعد تو اس سے بڑا ذکر کوئی نہیں. یہ نہیں دیکھا مولوی صاحب نے بتانے والے نے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا ذکر کیا. سب کچھ کر کے بآواز بلند اللہ اکبر. صحابی کہتے ہیں ہم جب بچے ہوا کرتے تھے نا، چھوٹے بچے، آغاز میں جب اس کی فرضیت ہوئی ہے نماز کی تو وہ مائیں بھی مسجد میں آئے تو ہمارے ایسے بھی لوگ ہیں نا جو بیبیوں کو مسجد میں آنے سے ہی روکتے ہیں. نہ بیبیوں کو کیا مسجد میں. صحابیات مسجد میں جایا کرتی تھی اور جب سلام پھر چکتی تو اتنی بلند آواز سے اللہ اکبر کہتے کہ ہم جو شرارتیں کر رہے ہوتے چپ کر کے بیٹھ جاتے اماں آنے والی ہے. اتنی بلند آواز میں پھر اللہ سے معافی، استغفر اللہ استغفر اللہ. آپ یقین کریں آپس میں بیٹھے ہیں، بتائیں ہمارا گنتی پہ دھیان ہوتا ہے یا الفاظ پہ دھیان ہوتا ہے؟ گنتی پہ ہوتا ہے نا. ہاتھ دیکھ رہے ہیں سبحان 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 سبحان. یہ مذاق نہیں اللہ سے. کیا ہے یہ کس طرح میں اپنے مالک سے بات کر رہا ہوں، کس طرح مالک کو مالک بیان کر رہا ہوں. تو پاکت سبحان 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 الحمدللہ 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 الحمدللہ. سب تعریفیں اسی طرح لو ہل جانا چاہیے تھا اس کا نام لیتے ہوئے، اس کا سامنے بیٹھے ہوئے، اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے. میری تو توجہ ہی نہیں ادھر ادھر ہونی چاہیے تھی اور میں لٹ گیا بلکہ شیطان کے ہاتھوں میں. جو روح تھی میری نوکری جو جس پہ ڈیپینڈ کرتی تھی وہ نوکری کو خطرے میں ڈال دی میری اس نے. الصلاۃ ہوا مخ العبادہ، الصلاۃ ہوا عبادۃ. ہم کہاں ہے؟ یہ کیسی نوکری، کیسا تحفہ، کیسی یہ بات ہے. اس کے بعد دعا آ گئی. امام صاحب لوگ بیٹھے ہوئے کرتے تھے کہ اذکار کے بعد اب امام صاحب نے دعا کرنی ہے. اس کو بھی کنٹروورشل بنا دیا. ساری عمر میں اگر اپنی بات کروں تو جب سے چھوٹے سے لے کے تب تک بڑے بڑے محدث علماء کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو محدثین نہیں مفتیان بھی، حافظ محمد گوندلوی، مولانا اسماعیل، مولانا ابو البرکات احمد، سارے صرف فائل ہی نہیں، قائل ہی نہیں، فائل بھی تھے. سب دعائیں کرتے تھے نماز کے بعد. آج کے دور میں کیا ہو گیا؟ یہ دعا تو نہیں، ثابت ہی نہیں ہے کہیں سے. اور جنہوں نے وہ کہا ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. یہ میں پروو کر سکتا ہوں. یہ کوئی اس کو بدعت کہنا شروع کر دیتا ہے، کوئی کچھ کر دینا شروع کر. یہاں سے ابتدا ہوئی تھی اہل حدیثوں کی بد عملی کی. یہ آج سے 15-20 سال پہلے کی بات ہے. جب بیٹھے تھے سارے حدیث پہ عمل کر رہے ہیں کہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کام الرجال، جب نبی علیہ السلام اٹھتے صحابہ تب اٹھتے تھے. دعا کے آداب بھی سارے بتاتے ہیں، دعائیں بھی سارے بتاتے ہیں. پھر بعد میں کہہ دیتے ہیں نبی علیہ السلام اکیلے مانگتے تھے. میرا ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول دعا مانگ رہے ہوں تو صحابہ پیچھے کیا کر رہے ہوتے تھے جب اٹھتے کٹھے تھے؟ احباب یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہے بعض چیزیں اختیاری ہیں، بعض لازمی ہیں. نوافل پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ پڑھتے ہیں نا؟ دل کرے تو پڑھتے ہیں، نہیں تو نہیں پڑھتے. تو جو پڑھتے ہیں وہ بدعت کرتے ہیں. یہ اختیاری ہے، یہ میرا دل کرتا ہے. وتر پڑھتے ہیں سارے کہ نہیں پڑھتے؟ عشاء کے ٹائم وتر پڑھتے ہو نا؟ تو تہجد کا حصہ ہے. عشاء ٹائم کیوں پڑھتے ہو؟ بدعت نہیں کرتے.
یہ تو تہجد کا حصہ ہے. وطر تہجد ہے، یہ تراویاں تہجد ہے، یہ تراویہ عشاء کا حصہ نہیں ہے. کیوں پڑھتے ہو اس ٹائم؟ بعض چیزیں ہوتی ہیں سریحن. میں ایک اور مثال دیا کرتا ہوں. شباب آپ کا بھی اللہ پاک ہم سب کو عمرے کے لیے حج کے لیے لے جائے. وہاں بعض لوگ آپ دیکھیں گے جو رکوع سے اٹھ کر ہاتھ باندھتے ہیں، وہ شوافے کرتے ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ کے جو ماننے والے وہ کرتے ہیں. تو کیا وہ بدعت کرتے ہیں؟ حدیث میں ذکر ہی کوئی نہیں اس کا. جیسے کہتے ہیں نا دعا کا ذکر نہیں، حدیث میں ذکر ہی کوئی نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندھ دیتے تھے یا چھوڑ دیتے. صرف اتنے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکوع کے بعد ایسے ہی ہو جاتے جیسے رکوع سے پہلے تھے. تو شوافے کہتے ہیں وہ تو پہلے تو ہاتھ باندھے ہوئے تھے. حنابل کہتے ہیں، احناف کہتے ہیں، وہ مالکی کہتے ہیں نہیں یہ چھوڑ دینے بہتر ہے. یہ اختیاری چیزیں ہوتی ہیں. صریح حدیث فقی وہ الگ چیز ہے. اس لیے کسی کا دل کرے. آج سے بڑھ کے میں نے اعلان بھی کرنا تھا، مجھے پتہ چلا تھا کہ بعض احباب کہتے ہیں کہ یہ اختیاری ہے تو کوئی کرنا چاہے کر لے، نہیں کرنا چاہے. اب اپنی اپنی ہم دعا انشاءاللہ کیا کریں گے. ٹھیک ہے، جس نے کرنی ہے اذکار ضرور کیا کریں بیٹھ کے. اس کے بعد دعا کرنی ہے کریں، نہیں کرنی تو آپ کی مرضی ہے. ویسے بہترین جو ٹائم بتائے ہیں نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہترین ٹائم دعا کی قبولیت کے کہ کہاں کہاں ہوتی ہے، وہ فرضوں کے فوری بعد کا بھی ٹائم ہے. ایک اپنے ہی عالم صاحب کو پوچھا تھا کسی نے کہ حافظ صاحب آپ تو کہتے ہیں کہ دعا نہیں ثابت نہیں ہے نبی علیہ السلام سے، تو کرنی چاہیے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا جی مجھے نہیں پتہ کرنی چاہیے کہ نہیں، حدیث میں نہیں لکھا نبی علیہ السلام کرتے تھے. جب ویسے پوچھنے لگے کہ دعا کا جو مقبول ٹائم ہے ان ٹائموں میں یہ ٹائم ہے؟ ہاں یہ ضرور ہے. تو کہا پھر کیا کریں؟ تو کہتے ہیں یہ دعائیں تو ہیں، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام رب اعنی علی. وہ کہتے ہیں اس میں یہ کہاں لکھا ہے یا اللہ میرا منڈے سے پیپر نے پاس ہو جائے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ دعا کی مجھے پتہ ہو یہ ڈیپو اس ٹائم کھلتا ہے، کھلا ہوا ہے، پھر اس ٹائم بند ہو جانا ہے، تو پھر میں کہاں جاؤں؟ ابھی تو کھلا مجھے مل جائے گا. تو میں کہوں نہیں ابھی نہیں، میں بعد میں جا کے لوں گا، وہ ہٹی بند ہو جائے پھر کیا کروں گا؟ اس کا جواب نہیں تھا ان کے پاس. تو احباب چیزیں ہوتی ہیں بعض اختیاری ہوتی ہیں جن میں حدیث کا ذکر نہیں ہے، جن کا ہے بھی ہم وہ کرتے ہیں لیکن وہ بدعت نہیں ہوتی. جیسے میں نے وطر کی مثال دی نا، وہ تہجد کا حصہ ہے. تراویاں تہجد ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ فرماتی ہیں رمضان غیر رمضان 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. تہجد کا حصہ ہے وہ. نبیوں پہ تہجد ویسے بھی فرض ہوتی ہے. وتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان پہ فرض ہے. ہمیں سہولت ملی ہوئی ہے کہ پڑھنے پڑھ لو، نہیں تو ٹائم تہجد کا ہی ہے. اس کا مطلب جو ادھر پڑھتا ہے وہ بدعت نہیں کر رہا، وہ کام صحیح کر رہا ہے وہ بھی، لیکن تمہاری مرضی ہے تم کیسے کر رہے ہیں. اللہ سے دعا کریں اللہ ہم کو صحیح معنی میں قرآن اور حدیث پڑھ کر پھر سمجھ کر اس کے بعد عمل کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ.